جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں اقلیتوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے کیا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 30 اکتوبر کو انتخابی مہم کے دوران کابینہ میں مسلم وزیر کی شمولیت کا اعلان کریں گے؟ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے انتخابی مہم میں مسلم اقلیت کے رول پر سرکردہ مسلم قائدین اور رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کا اہتمام کیا۔ اجلاس میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ مسلم اقلیت کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی انتخابی مہم کے پہلے دن 30 اکتوبر کو کابینہ میں مسلم وزیر کی شمولیت کا اعلان کریں گے۔ AICC سیکریٹری انچارج تلنگانہ وشواناتھن اور ریاستی وزراء پون پربھاکر اور جی وویک وینکٹ سوامی نے اجلاس میں شرکت کی۔ مختلف کارپوریشنوں کے جدونشین اور سرکردہ مسلم شخصیتوں نے جوبلی ہلز میں اقلیتوں کی تائید کے حصول کے سلسلے میں تجاویز پیش کیے۔ محض 600 روپے کی ادائیگی کو لے کر تنازع کے بعد سرور نگر میں ایک ہوٹل کے ملازمین کے حملے کے بعد ایک شخص کی ہو گئی موت۔ مقتول کی شناخت وشلاوت شنکر کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ کرمان گھاٹ سرور نگر کا رہنے والا تھا۔ پولیس کے مطابق شنکر کے جاننے والے کچھ افراد شہر آئے تھے اور 22 اکتوبر کو کرمان گھاٹ میں واقع ایک ہوٹل میں چیک ان کیے تھے۔ اگلے دن مہمان نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا۔ شنکر اور ہوٹل انتظامیہ کے درمیان 600 روپے کی ادائیگی کو لے کر تنازع پیدا ہوا، جس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ بحث کے دوران ہوٹل کے کارکنوں کے گروپ نے شنکر پر لاٹھیوں اور کرسیوں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے مقامی اسپتال لے جایا گیا اور گھر واپس آنے سے پہلے ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ تاہم پیر کی شام شنکر کی صحت مزید خراب ہو گئی، جس کے بعد اسے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ شنکر کے اہل خانہ کی شکایت پر پولیس نے ہوٹل کے ملازمین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے انتخابی مہم کے دوران کانگریس نے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر BRS کے خلاف شکایت درج کروائی۔ کانگریس کارکنوں نے ضلع الیکشن آفیسر RV کنن کے پاس BRS کے خلاف شکایت درج کروائی اور کہا کہ اس کی پارٹی امیدوار کی تصویروں والی ووٹر سلپس مبینہ طور پر جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے اپنی مہم کے حصے کے طور پر تقسیم کی گئی۔ پی راجیش کمار، کنوینئر الیکشن کمیشن کوآرڈینیشن کمیٹی نے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو ایک شکایت لکھی، جس میں کہا گیا ہے کہ BRS لیڈر پورٹیبل پرنٹر کے ساتھ گھر گھر جا رہے ہیں اور جوبلی ہلز BRS امیدوار M سنیتا کی تصویر اور تفصیلات کے ساتھ غیر سرکاری ووٹر انفارمیشن سلپس تقسیم کر رہے ہیں۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ یہ واضح طور پر ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کانگریس کے عہدیداروں نے الیکشن کمیشن کے عہدیداروں سے BRS کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ میں تعلیمی اصلاحات پر عملہ آوری کے ذریعے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم بہتر بنانے کی مساعی کی جا رہی ہے۔ حکومت نے 160 سرکاری ٹیچرز اور محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کی ٹیم کو جاپان، فن لینڈ، سنگاپور اور ویتنام کے دورے پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ کلاس روم میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی ٹریننگ دی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ٹیچرز اور محکمہ تعلیم کے عہدیدار آئندہ ماہ 4 ممالک کے مطالعاتی دورے پر روانہ ہوں گے۔ ریاست کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب حکومت نے ٹیچرز کو مطالعاتی مشن پر بیرونی دورے پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ سے IPS کے لیے منتخب ہونے والوں کی تعداد بتدریج گھٹ رہی ہے۔ اگر ہم گزشتہ 5 برسوں کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہے کہ سال 2023 سے 24 میں تربیت مکمل کرنے والے IPS افسران میں صرف 1% کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ حال ہی میں 77 RRIPS بیچ عہدیداروں کے پہلے مرحلے کی تربیت مکمل ہوئی۔ جملہ 174 امیدواروں نے تربیت مکمل کی، جس میں تلنگانہ سے منتخب صرف 2 IPS عہدیدار ہیں۔ ریاست کو 163 IPS عہدیداروں کی ضرورت ہے۔ فی الحال 139 IPS عہدیدار برسر خدمت ہیں۔ ریاستی وزیر ڈی سدھر بابو نے کہا ہے کہ ایرو اسپیس کے شعبے میں بین الاقوامی اداروں سے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کو یقینی بناتے ہوئے سال 2030 تک ریاست کو ایرو انجن دارالحکومت میں تبدیل کیا جائے گا۔ سدھر بابو نے ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹم لمیٹڈ اور سیفران ایئر کرافٹ ایجنسیز کی جانب سے مشترکہ طور پر آدی بٹلہ میں ایرو انجن مینوفیکچرنگ سہولت کا ورچوئل افتتاح انجام دیا۔ دونوں اداروں نے مجموعی طور پر 425 کروڑ کی سرمایہ کاری کے ذریعے ایرو انجن کی تیاری سے متعلق آلات کا یونٹ قائم کیا ہے۔ DGP تلنگانہ بی شیوت ریڈی نے کہا ہے کہ ایک بار خون کا عطیہ کرنے سے 3 زندگیاں بچائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے عوام سے غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کو ترک کرنے اور سال میں 1 یا 2 مرتبہ خون کا عطیہ کرنے کی اپیل کی۔ پولیس شہداء کی یاد میں پولیس اس مہینے کی 21 سے 31 تاریخ تک ریاست بھر میں مختلف سماجی سرگرمیوں کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے حیدرآباد کمشنر VC سجنار کی قیادت میں تھیلیسیمیا متاثرین کے لیے شہر بھر میں خون کے عطیہ کیمپوں کا انعقاد کیا۔
समाज में किसी परेशान हाल शख्स के काम आने के लिए जरूरी नहीं कि सरमायादार हों, बल्कि जज्बे खिदमत खल्क से सरशार होना जरूरी है। निर्मल के महकमे पुलिस से वाबस्ता एक होमगार्ड अजहर खान, जो हमेशा अपनी ड्यूटी के साथ साथ मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के साथ साथ खून की एहतियात की जरूरत पड़ने पर खुद पहुंचकर बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत के लिए हमेशा आगे रहते हुए अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। साथ ही जय हिंद की सेना ब्लड ग्रुप के नाम से एक सरगर्म सोसाइटी तश्कील देते हुए जरूरतमंदों को खून की एहतियात फराहम करने में अहम किरदार निभा रहे हैं। कल रात एक शख्स बस स्टैंड पर बरहना हालत में घूम रहा था तो अजहर खान ने खुद पहुंचकर इस बेसहारा को खुद अपने हाथों से नए कपड़े पहनाए। यह मंजर देखकर मुकामी लोगों ने होमगार्ड अजहर खान की जबरदस्त तारीफ की।